بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہو، جو شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جب کوئی مرد بیوی کی حاجت کے لیے بلائے تو اس پر لازم ہے کہ اگر وہ روٹی بنا رہی ہے، روٹی چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر چلی جائے تو فرشتے اس وقت تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ واپس اپنے خاوند کے پاس نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن پر زنا بالکل معاف ہے، اللہ کے نزدیک بھی قصور ہوتی ہیں اور زنا کی سزا ان کو بالکل معاف ہے۔ ایک دفعہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، آپ شیر خدا ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ کہا ہے، میں آپ کی خدمت میں سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے کیونکہ سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم نے سچ کہا، مجھے میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک یہ بات کہی تھی، میں علم کا دروازہ ہوں، تم سوال پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو تاکہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں اور تمہارے دل کو اطمینان ہو۔ اس عورت نے عرض کیا، میں ایک نوجوان سے محبت کرتی ہوں، وہ نوجوان بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، میری یہ محبت پاکیزہ ہے، وہ نوجوان مجھے چھوڑ کر اپنی جسمانی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ امیر المؤمنین، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا میں اس کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت دے سکتی ہوں اور شادی سے پہلے ہم دونوں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محبت عزت کا نام ہے، جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی عزت و احترام کرتا ہے، اگر وہ نوجوان تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری عزت کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتا، وہ شخص اپنے نفس کی خواہش کو مٹانا چاہتا ہے، وہ نوجوان اپنی ہوس کو محبت کا نام دے کر اپنی جسمانی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ عورت معافی مانگتے ہوئے آپ کے دربار سے چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک فقیر حاضر ہوا۔ وہ فقیر کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا، میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، لہٰذا مجھے کھانے کے لیے عنایت فرما دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بلا کر حکم دیا، گھر جا کر دیکھو کھانے کے لیے کھانا موجود ہے۔ آپ کا بیٹا گھر جا کر اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کرتا ہے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے، باہر فقیر آیا ہوا ہے۔ اس بچے کی والدہ نے فرمایا، گھر میں کھانے کے لیے اور کچھ نہیں، صرف 5 درہم موجود ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو پھر فرماتے ہیں، اپنی والدہ سے 5 درہم لے کر اس فقیر کو دے دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دربار سے اٹھ کر پیسوں کا بندوبست کرنے کے لیے شہر میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا ایک یہودی اونٹ بیچ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے پاس پہنچ کر اونٹ کی قیمت کا پوچھتے ہیں۔ یہودی نے آپ سے عرض کی، اگر یہ اونٹ آج خرید لیتے ہیں اور اس اونٹ کی رقم بھی ادا کرتے ہیں، اس اونٹ کی قیمت 100 درہم ہوگی۔ اگر 6 دنوں بعد پیسے ادا کیے، اس اونٹ کی قیمت 140 درہم ہوگی۔ یہودی کا جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس رقم تو موجود نہیں، میں تمہیں 6 دنوں بعد ہی پیسے ادا کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کا اونٹ خرید کر بازار کی طرف چل پڑتے تاکہ اس اونٹ کو بیچ کر گھر کا ساز و سامان اور کھانے کے لیے کچھ خریدا جائے۔ شہری کے بیوپاری اونٹ کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اونٹ کی نیلامی کا کارروائی شروع
کر دیتے ہیں اور بولی 200 درہم تک جا پہنچتی ہے۔ آپ نے وہ اونٹ بیوپاری کو بیچ کر 200 درہم اپنے پاس رکھ لیے اور یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ آپ نے اونٹ والے یہودی کو 140 درہم ادا کیے۔ اس یہودی نے آپ سے عرض کیا، آپ اگر آج اونٹ کی رقم ادا کر سکتے تھے تو 140 درہم کا اونٹ کیوں خریدا؟ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، مجھے معلوم نہیں تھا اس اونٹ کو میں آج ہی فروخت کر پاؤں گا، اسی لیے تمہارے اور میری بات 140 درہم کی تھی۔ آپ نے اس یہودی کو 140 درہم دے کر گھر تشریف لائے اور بچے ہوئے 60 درہم اپنے ہم سفر کو دے دیے۔ آپ کی بیوی نے 7 درہم دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آپ سے دریافت کیا، آپ نے یہ رقم کہاں سے لی؟ آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو فرمایا، کیا تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پروردگار پر اتنا بھروسہ کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، رزق انسان کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ 3 لوگ کون ہیں جن پر زنا حرام ہے، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا؟ یہ واقعی کچھ یوں ہیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ عورت کسی کو پکار رہی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا، اس عورت نے ایسا کیا جرم کیا ہے جو تم اس عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ اور ان لوگوں نے آپ سے عرض کیا، اس عورت نے بدکاری کی ہے، یعنی کہ گناہ کیا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ جب شیر خدا نے یہ بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، کوئی بھی شخص اس عورت کو سنسار نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غصے کی حالت میں دیکھ کر سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور آپ کو سارا ماجرا بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے روک دیا ہے، جبکہ عورت بھی ان کے پاس ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ سوچنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر ایسا کیا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں راز پوشیدہ ہے۔ انہوں نے اگر ایسا کیا ہے یا کوئی بات ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لائیں۔ غلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے علی، ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ نے ایک زانی عورت کو سنسار ہونے سے روک دیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کو یاد نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے، فرشتے ان کے اعمال نہیں لکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہر گناہ سے عاری ہوتے ہیں، ایک وہ جو نیند میں ہو اور سویا رہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ اگر سوتے ہوئے آدمی کے ساتھ کوئی فعل ہو جائے تو اس آدمی پر کچھ گناہ نہیں، کیونکہ وہ آدمی دنیا سے بے خبر ہوتا ہے۔ دوسرا وہ نابالغ بچے، جہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، بلکہ نابالغ بچے پر کسی بھی قسم کا کوئی سزا یا گناہ نہیں ہوتا۔ تیسرا وہ جو دیوانہ اور درویش ہو،
جس کو دنیا کی کوئی خبر نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مولا علی مجھے یاد آ گیا، بے شک آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ آپ کے اس جوابات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس عورت کو کبھی کبھی پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، وہ اپنی ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس آدمی نے اس عورت کے ساتھ گناہ کیا ہے اس نے اس عورت کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ علماء کرام کے مطابق اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جو زانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے انتہا کی ذہانت سے نوازا تھا۔ ایک عورت کسی مرد سے ناجائز تعلقات میں تھی، اس عورت کی شادی دوسرے شخص سے ہو گئی۔ شادی کی رات عورت نے ایک منصوبہ بنایا۔ سہاگ رات کو اس عورت نے اپنے کمرے میں اپنے عاشق کو کمرے میں داخل کر دیا۔ جب اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کے نزدیک جانے لگا تو عورت کے عاشق نے نکل کر حملہ کر دیا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی، نتیجہ عورت کا عاشق مارا گیا۔ عورت نے جب دیکھا کہ اس کا عاشق قتل ہو گیا ہے، اس نے اپنے خاوند کے سر پر کلہاڑی کی ضرب لگائی۔ اس کے نتیجے میں اس کا خاوند بھی مارا گیا۔ دونوں کی لاشوں کو دیکھا عورت خوفزدہ ہو گئی۔ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنایا، عورت کے آشنا کا قصاص عورت سے لیا جائے اور اس عورت کے خاوند کے قتل کے جرم میں اس عورت کو قتل کر دیا جائے۔ ہم سب مسلمانوں کا اللہ رب